وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया सरचश्मे रुश्द व हुदा वालिए बथा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा साहिब क़ाब क़ौसैन औ अदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर सामईन मोहतरम और पर्दे में बैठी मेरी रूहानी माँ और इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया है और रमज़ान के रोज़े जो हैं वो हम पर फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान और कुरान का जो है वो एक गहरा ताल्लुक़ जोड़ दिया है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि इस बाबरकत महीने रमज़ानुल मुबारक में हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी अज़ीम शान किताब को नाजिल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हुदल, ये हिदायत है लोगों के लिए और ये हक़ और बातिल के दरमियान जो है वो फ़र्क करने वाली किताब है। और इसमें मुश्तरक चीज़ें हैं जो मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का जो मकसद बयान किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لا ریب اور بے عیب کتاب نازل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہم نے اس لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے کہ یہ متقین کے لیے جو ہدایت ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا انسان ہے وہ اس قرآن مجید سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے اور اس سے ہدایت پکڑے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہاں پر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کا بھی فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اور تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان جب خاردار جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو کس طرح اپنی شلوار کو، اپنی قمیض کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہے، اسی طرح ایک انسان کی زندگی ہے کہ انسان کی زندگی میں گناہ کے بہت سے امور ہوتے ہیں، گناہ کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان گناہوں سے بچ کر جو ہے وہ جنت کا راستہ اور نیکی کا راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ وہ بیٹھے تھے کہ ایک چرواہا جو ہے وہ ان کے پاس سے گزرتا ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھلائیں، کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ میرا تو روزہ ہے، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں بکریاں چروانے کے لیے مالک کی جو ہے وہ نکلا ہوا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ کہیں یہ بندہ جو ہے یہ چرواہا مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں یہ ہچکچا تو نہیں رہا جس وجہ سے اس نے کھانے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کا امتحان لینا چاہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کیا چرواہے، تمہارے پاس اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، تم ایک اس میں سے مجھے دے دو اور اپنے مالک کو یہ کہہ دینا کہ جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، ایک ہی بکری ہے، تو اس میں اتنا بڑا بھیڑ ہے اس میں سے کیا پتہ چلے گا کہ اگر آپ ایک بکری مجھے دے دو گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، کہ وہ مالک تو میرا جو ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن جو ہے وہ این اللہ، پھر اللہ رب العالمین کہاں ہے جو ساری کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، چاہے آپ تنہائی میں ہو چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے جو ہے وہ تقوی کا مفہوم سمجھا دیا کہ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے جو سمندروں کی تہوں میں بھی اللہ رب العالمین دیکھنے والی ہے۔ اس لیے آج ہمیں جو ہے وہ روزہ اور قرآن یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے جو ہے وہ تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے، کیونکہ جب کسی بھی انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتا ہے اور اسے اللہ رب العالمین کی حقیقی پہچان جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن اور یہ روزہ کل قیامت کے دن جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اور رمضان المبارک کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھتا ہوگا اور جو رکھنے والی اللہ رب العالمین کی بندیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ سفارشی بنا دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن فشفعان یوم القیامہ، کہ یہ دونوں کل قیامت کے دن کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر جو ہے وہ بری خواہشات سے، برے خیالات سے اور جو ہے وہ کھانے پینے سے اللہ رب العالمین میں نے اسے روکے رکھا، اور بری بات سے
جھوٹ سے روکے رکھا، اور اللہ رب العالمین اے اللہ تو یہ میری سفارش جو ہے وہ اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس روزے کی سفارش جو ہے وہ اپنے مسلمان بندے کے حق میں جو بھی روزہ رکھنے والی عورت ہوگی یا مرد ہوگا اس کے حکم میں اللہ رب العالمین اس روزے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا انسان ہوگا، جو بھی تلاوت کرنے والی میری ماں اور بہن ہوگی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے وہ اس کے لیے سفارشی بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات بھر جو ہے وہ لیٹ سونے سے روکے رکھا، اور اللہ رب العالمین اس نے تیری خاطر جو ہے وہ قیام کیا تھا، اور اللہ رب العالمین اس نے مجھے کو پڑھا تھا، سمجھ کر پڑھا تھا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس قرآن مجید کی سفارش کو بھی اس بندے کے حق میں جو اللہ رب العالمین کے لیے اس قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے اس کے حق میں یہ سفارش کو قبول کرے گا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اس میں ایک بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور خلوص نیت سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ روزے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ آج ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس وجہ سے ہم معاشرے میں بہت سی برائیاں دیکھتے ہیں اور ہمارا قرآن سے تعلق جو ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ رب العالمین نے خصوصی اجر کی نوید سنائی ہے جو انسان روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کی وجہ سے اس ببرکت مہینے میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک اس انسان کو اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ کس قدر اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سوائے روزہ فإنه لی وأنا أجزی به، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو میرا بندہ جو ہے وہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، کھانے پینے سے گریز کرتا ہے، حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے، اور حرام سے بچنا تو پھر انسان کے لیے بالاولیٰ جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے ذریعے اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جو انسان میری خاطر حلال کو چھوڑ سکتا ہے وہ حرام کو تو بالاولیٰ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال کی کھانے کی اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کس قدر اللہ رب العالمین نے خوبصورت یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اور روزے کس قدر ہمارے خوبصورت ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے کہ کوئی انسان یا عورت کوئی بھی اللہ رب العالمین کی بندہ یا بندی جب تلاوت کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سے لے کر 10 تک نیکیاں، اور جب اللہ کا بندہ جو ہے وہ الف لام میم 3 حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان حرفوں کے بدلے 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ سلف صالحین کا رمضان المبارک میں اس قرآن مجید کے ساتھ کس قدر تعلق ہوتا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ
ربیع بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں، ربیع بن سلمہ رحمہ اللہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید کو تکمیل کیا کرتے تھے اور اس کو مکمل کیا کرتے تھے، اور صرف جو ہے وہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقفہ ہوتا اس میں وہ جو ہے نیند کو پورا کرتے تھے، جو کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ رحمہ اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہ بیٹے ہیں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ عام معمولات کے مطابق جو ہے وہ ایک منزل جو ہے وہ 7 پارے جو ہے وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں پھر کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے وہ اس کا اندازہ ہمیں خود بھی ہونا چاہیے کہ سلف صالحین اور امہات المومنین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رات کو اٹھ کر قیام کیا کرتی تھی، اور قیام میں تلاوت قرآن کے ساتھ روزوں کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کیا کرتی تھی۔ اور آج ہمیں اس بات کی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہم نے ہر چیز کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس قرآن مجید کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن مجید کو کھول کر نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بہت بڑا جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پیٹھ ہے جو ہمیں نہیں پھیرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس قرآن مجید کے بدلے میں جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو تنہائیوں میں پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس بندے کو عروج اور بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو کھولتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین پھر وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اس کے ذریعے سے قوموں کو ہے وہ تباہی اور تباہی کی طرف اللہ رب العالمین دھکیل دیتے ہیں۔ آج ہماری بربادی اور تباہی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو معذرت کے ساتھ کہ بیٹیوں کو بھی جب ہم رخصت کرتے ہیں تو ہم نے صرف سائے کے طور پر اور ایک روایت کے طور پر اپنا لیا ہے۔ ہمیں اس سے پہلے ان مدارس سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تاکہ یہ قرآن صرف سائے تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ بچی ہماری جب اگلے گھر بھی جائے اور اپنے گھر بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے ہی بہت سی قوموں کو عروج دیتے ہیں اور بہت سی قوموں کو جو ہے وہ زوال دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والا عمل جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کو مہارت سے پڑھنے والا ہے کس قدر اللہ رب العالمین اس کو شان و شوکت اور شان و مرتبے سے نوازتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، پاکیزہ اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری طرف جو انسان جو ہے جو بھی عورت یا مرد جو ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اٹک کر وَيَتَتَعْتَعُ کے الفاظ ہیں فِيهِ عَلَيْهِ شَاقٌ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے وہ مشکل گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے، ایسے بندے کے لیے، ایسی بندی کے لیے اللہ
رب العالمین نے جو ہے وہ دوہرا اجر رکھ دیا ہے۔ آپ پڑھیے تو صحیح، اللہ رب العالمین بے شمار بے حساب جو ہے وہ اجر دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو انسان قرآن مجید کو پڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بڑا شاندار ہے، جو ہمیں اپنے دلوں پر نقش کر لینا چاہیے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہو جائیں تو ہمارا دل کبھی بھی اللہ رب العالمین کے اس قرآن مجید سے تھکے نہ۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے تھک جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اس قدر تریاک ہے، اس قدر بڑا تریاک ہے کہ اس سے بڑا جو ہے وہ شفا خانہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، ہر علاج کی دوا بھی رکھی ہے، اور ہر پریشانی کا حل بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارا قرآن کے ساتھ اور اس روزے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا حقیقی ڈر اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم سے راستہ کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے ساتھ خصوصی طور پر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اس رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ان کے منتظمین کو اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ خیر و برکات نازل فرمائے، اور ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔